اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کچھ عرصہ پہلے اسٹریس نام کی ٹرمینالوجی نا اتنی کوئی فیشن میں نہیں تھی. اب جس سے پوچھو میں بہت اسٹریس پہ ہوں، مجھے بہت چھڑو، میں بہت اسٹریس پہ ہوں، بہت ٹینشن ہے، بہت پریشانی. ایون چھوٹے سے بچہ بھی اسٹریس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اسٹریس آخر ہے کیا چیز اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اسٹریس ایکچولی بیسیکلی یہ وہ کنڈیشن ہے آپ کے مائنڈ کی جو آپ کو فزیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی آپ کو بالکل ڈرین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ سچویشن کی وجہ سے، جس کو ہم اسٹریسر بولتے ہیں، اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ سچویشن کی وجہ سے آپ نروس ہو جاتے ہیں، انوائے ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کنڈیشن جو آپ کو فزیکلی، مینٹلی اور آپ کو بیہیورلی ایون آپ کو ڈسٹرب کر دے، ہم اس کو اسٹریس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹریس جو ہے وہ بیسیکلی، اور جس سچویشن کی وجہ سے ہو، دیٹ از نون ایز اسٹریسر، اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے سچویشنز. اور ہر کسی کا تھریش ہولڈ الگ ہے. جی ایگزیکٹلی. ایک بندے کے لیے وہ چیز اسٹریسفل ہوگی، دوسرے کے لیے وہ چیز نارمل ہوگی یا نارم ہوگی. تو وہ ہر کسی کا ایک اپنا لیول ہے کہ وہ کسی چیز کو کیا اسٹریس لے. اچھا، ایک اسٹریس ہوتا ہے، پھر ایک ڈسٹریس ہوتا ہے، پھر ایک یو اسٹریس ہوتا ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا، اسٹریس جو ہے نا بیسیکلی، ڈسٹریس جو ہے وہ نیگیٹو اسٹریس ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں اس چیز کو لوگ کہ ہر وہ چیز جو چینج لے کے آئے گی وہ اسٹریس لے کے آئے گی. آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، دیٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ کوپ کرنا آپ کو اسٹریس میں لے جائے گا. یو ہیو گاٹ میرڈ، یو ہیو گاٹ چائلڈ، اٹس ویری پلیزنٹ ایکسپیرینسز آف لائف. لیکن اس کی وجہ سے آپ کی روٹین چینج ہوگی، آپ کی کوپنگ چینج ہوگی، آپ کی بہت سی ڈیمانڈس لائف کی چینج ہوں گی، تو وہ آپ میں اسٹریس لے کے آئے گا. تو وہ اسٹریس جو پازیٹیو ایونٹس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے، ہم اس کو یو اسٹریس بولتے ہیں. اور وہ اسٹریس جو نیگیٹو ایونٹس کی وجہ سے، جیسے فائرنگ فرام اے جاب، ڈیتھ آف اے لوڈ ون، خدا نخواستہ کوئی بریک اپ ہو گیا ہے، یہ نیگیٹو ایونٹس ہیں. ان کی وجہ سے جو اسٹریس پروڈیوس ہوگا اس کو ہم ڈسٹریس بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو اسٹریسفل کنڈیشن ہے، اب جیسے ہم نے بات کی کہ ہر بندے کا اپنا تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریس میں ڈال رہا ہے، کیا وہ اسٹریس لے رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے کہ میں بہت اسٹریس میں ہوں. کیا اس کا کسی طرح کا ذہن سے تعلق ہے کہ کوئی ذہنی بیماری ہے؟ کیا ذہنی مریض ہی اسٹریس لیتا ہے یا کوئی بھی ایک نارمل ہیومن بینگ اسٹریس میں آ سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسٹریس چونکہ ایک باڈی کا ریئیکشن ہے ٹورڈس دا چیلنجنگ سچویشن، تو تھوڑا سا اس کی نا فزیولوجی کو سمجھنا ضروری ہے. ہماری کڈنیز کے اوپر ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں، وہ ایک ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں کورٹیسول. یہ جو کورٹیسول لیول ہے نا، یہ جب ہائی ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو بڑا ڈینجرس اور ٹاکسک ہے. بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، شوگر کے ایشوز ہیں، انفیکشنز ہیں، برین ایشوز ہیں، لاس آف پلیئر ہے، لاس آف سیکس ڈرائیو ہے. یہ تمام چیزیں بیسیکلی یہ کورٹیسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یس، یہ ٹاکسک اور ڈیمیجنگ اور ڈسٹرکٹیو ہارمون ہے. اس کے جو اپوزٹ جس کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے گروتھ ہارمون. تو ہمارا گول یہ ہونا چاہیے، ایسی ٹیکٹکس ہم کریں کہ ہمارا کورٹیسول کا لیول لو رہے اور ہمارا جو گروتھ ہارمون کا لیول ہائی رہے. اب ہم نے کچھ ایسی ٹیکنیکس کرنی ہے، کچھ سائیکولوجیکل، کچھ فزیکل، ہم نے جو اسٹریٹجیز کرنی ہے جس میں ہمارا کورٹیسول لیول جو ہے وہ لو رہے. تو یہ بیسیکلی ہم نے اس کو کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اسٹریس کے ساتھ ہے. کورٹیسول کا لیول ہائی ہوگا تو اسٹریس زیادہ ہوگا، اس کا لیول کم ہو جائے گا تو اسٹریس کا لیول کم ہو جائے گا. تو ہم کون سی ٹیکنیکس کو یوز کریں یا کوئی اسٹریس کس طرح کم کیا جائے؟ کوئی ٹپس میڈم، ٹپس اینڈ ٹرکس کو شیئر کریں. جی بالکل. اچھا، ایسا ہے کہ اس کو بینگ سائیکالوجسٹ تو میں اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں گی، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اور فزیکل ٹیکنیکس. اچھا، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس میں سب سے پہلے میں ایمرجنسی اسٹریس ٹیکنیک EST کا میں ذکر کروں گی. اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اسٹیپ 1 پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یو آر گوئنگ تھرو اینی اسٹریس. آپ کو سیلف اویئرڈ ہونا ہے. آپ کو ڈینائل نہیں کرنا کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. یس، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو بالکل کامنس کی حد تک ریلیکس کرنا ہے. فار ایگزامپل، آپ کو یہ جو چن ہے آپ کی، یہ بالکل آپ کو اس کو ڈاؤن کر لینا ہے، اپنے جو کو ڈاؤن کر لینا ہے. یہ اپنے ایئر اور یہ جو آپ کا شولڈر ہے، اس کے درمیان جو ہے نا آپ کا ڈسٹینس بڑھنا چاہیے. آپ کو بالکل کام بولنا ہے، بالکل آپ کو ڈیلیبریٹلی. اور یہ چیز پریکٹس سے آئے گی کیونکہ اسٹریس میں تمام چیزیں آپ کی اراؤزڈ ہوتی ہیں. آپ کی پلپٹیشن اراؤز ہوتی ہے، آپ کا BP اراؤز ہوتا ہے کیونکہ کورٹیسول لیول بڑھ رہا ہے. اور نمبر 3 اسٹیپ پہ جو EST کا اسٹیپ ہے وہ ہے بریدنگ، ڈیپ بریدنگ. اس میں آپ کو اپنے نوز سے جو ہے انہیل کرنا ہے
تھوڑی دیر کے لیے سانس کو ریٹین کرنا ہے اور پھر اپنے ماؤتھ کے ذریعے آپ نے اس کو ایکسہیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 اسٹیپس ہیں بیسیکلی EST کے, ایمرجنسی ٹیکنیکس کے, جس سے آپ پرومپٹلی کسی جو اسٹریس سچویشن ہے اس سے آپ نکل سکتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے وقتی کر لی, ٹھیک ہے. آپ بتائیں لانگ ٹرم کیا کریں, کوئی ایک ایسی سچویشن ہے ایسی جو ایک کانسٹنٹ اسٹریسفل ہے, آپ کے ارد کے اسٹریسز نہیں ہٹ پا رہے, تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی کام کیسے رکھیں, کورٹیسول کو کیسے کم رکھیں, کیسے کریں؟ اچھا, ایسا ہے کہ جیسے ڈاکٹر نازش میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باڈی میں کورٹیسول کا لیول نیچے جائے, کیونکہ اسٹریس کا ڈائریکٹ تعلق انکریز آف کورٹیسول کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور کورٹیسول نیچے جائے گا تو گروتھ ہارمون جو ہے وہ بڑھے گا. اچھا, اسٹریس میں یہ ہے کہ جب آپ اسٹریسفل ہوں تو اپنی جگہ چینج کر لیں. نمبر 1 یہ کریں, بیٹھے ہیں تو ذرا اٹھ جائیں, اٹھ کے تھوڑا سا واک کر لیں, اس سے جو ہے آپ کا اسٹریس کا لیول کم ہو جاتا ہے. بچوں کے ساتھ کھیل لیں, آپ کے گھر میں پیٹس ہیں ان کے ساتھ کھیل لیں. اس کڈلنگ اور اس کڈلنگ کے ساتھ, کیئر کے ساتھ آپ کا آکسیٹوکسن کا جو لیول ہے ہارمون کا وہ ریلیز ہوگا, اس سے آپ ریلیف محسوس کریں گے. اچھا, بچے بہت ہی مزے کا ایک اسٹریس ریلیزر اور اینٹی ڈپریسنٹ, میں تو کہتی ہوں وہ ہر طرح کی ریمیڈی ہیں اگر آپ ان کو اس طرف لے کے جائیں, ورنہ لوگ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کے ان کو باہر چھوڑ کے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے, اپنے ہمسائے سے کوئی بچہ منگوا لیں, ٹھیک ہے, ان سے منگوا لیں. اور تھوڑی دیر کے لیے بچے کے ساتھ کڈل کر کے آپ دیکھیں, آپ کو جو جوائے محسوس ہوگی نا, کیونکہ آپ کا باڈی کا آکسیٹوکسن ریلیز ہوگا. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ آپ کوئی مووی دیکھ لیں, کوئی ویب سیریز دیکھ لیں, وہ ٹیمپریری بے شک ریلیف دے دے گا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن کو اسٹریس سے باہر نکال دے گا. میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, اس میں آپ نے فل اپنی آنکھیں بند کر کے باڈی کو ریلیکس کرنا ہے, کام کرنا ہے. اس سے بھی آپ کا باڈی کا سیروٹونن لیول انکریز ہوگا. یہ بھی ہیپینس ہارمون ہوتا ہے جس سے آپ کا باڈی بہتر محسوس کرے گی. الون رہیں, تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم بعض اوقات لوگوں کو پلیز کرنے کے چکروں میں نا خود ایٹ پیس نہیں رہتے نا, اور جتنے زیادہ ہم سوشلائز کرتے ہیں, جتنا لوگوں کے ساتھ, اتنی ہی باتیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں. تو کوشش کریں اینٹی سوشل نہ ہو جائیں, لیکن کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے جب اسٹریس میں ہے نا تو اپنے آپ کو اکیلا ایک میڈیٹیشن کا ٹائم نکالیں. آپ سوچیں سیلف کیتھارسس کا ٹائم, اپنے آپ کو سوچیں کہ یار یہ کیسے ہوا, کیا ہوا, اچھا کیا کرنا چاہیے تھا, کیا میرا ایکشن ٹھیک تھا. اپنے آپ کو ٹائم, جیسے میں اکثر می ٹائم کہتی ہوں, وہ بہت ضروری ہے. اس سے کہ آپ ریفلیکٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. اچھا, پھر کاؤنٹ بیک کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے 10 سے لے کے آپ 1 تک سلولی کاؤنٹ کر لیں, اس سے آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. لافٹر تھراپی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اسٹریس میں ہیں نا, تھراپی سے مجھے ایک مووی یاد آتی ہے, کون سی والی؟ یس ایگزیکٹلی, پرانی لیکن انتہائی انتہائی. اور یقین کریں اس کا تعلق کس طرح سے اس کے ساتھ ہے کہ جب آپ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس, جب آپ جیسے ایکسپریشنز بناتے ہیں نا, وہی میسج آپ کا برین آپ کو دیتا ہے اور آپ ویسا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ابھی فراؤن کرنا شروع کریں, اپنا چہرہ گرا لیں, یو ول فیل سیڈ, یو ول فیل گلومی. آپ ایک دم سے مسکرانے والے ایک دم سے کریں تو وہی سیم جو آپ کا فیشیل کے ایکسپریشن سے آپ کا برین کو جائیں گے, اور آپ کے برین ایسے کیمیکلز ریلیز کرے گا کہ آپ کی ایک دم سے آپ بڑا پلیزنٹ فیل کریں گے. اچھا, پھر ایک اور اس کا طریقہ ہے کہ اپنے ایک پیپر پہ اپنی پرابلمس کو لکھ کے, جو ایک چیز آپ کو بڑی پنچ کر رہی ہے اس کو فلش کر دیں, اس کو جلا دیں, اس کو پھاڑ کے پھینک دیں, اس کو پھاڑ کے اس کو فلش کریں. ایگزیکٹلی, اینڈ اٹ ورکس, تسلی ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ کیتھارسس بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسا شخص جو آپ کے قریبی ہو, آپ کا پیارا ہو, آپ کو سمجھے, اس سے تھوڑا سا شیئر کر لیں. آدھے سے زیادہ پرابلمس ہماری نا صرف شیئر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. پازیٹیو پرسن ہو, ہاں, یس, اٹس ویری امپورٹنٹ. نیگیٹو ہونا, چلو آؤ دسیے, آؤ ٹھیک کریے, پورے زمانے میں براڈ کاسٹ کر دے گا اور خوش ہوگا. زیادہ لوگ آپ کی پرابلمس میں خوش ہوتے ہیں. ہاں, آپ کا کوئی سنسیئر بندہ ضرور آئیڈینٹیفائی کرے گھر میں, جو آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہے, کوئی بھابھی ہو سکتی ہے, آپ کی مدر ہو سکتی ہے, کوئی کسی کو آئیڈینٹیفائی ضرور کرے جو پازیٹیو پرسن ہو. اچھا, سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل. وہ لوگ جو آپ کو سیلیبریٹ کریں, جو آپ کو ریگارڈ کریں, آپ سے پیار کریں, آپ کو ریسپیکٹ کریں, آپ کو انکنڈیشنل ریگارڈ دیں, ایسے لوگوں سے سراؤنڈ کریں. ٹاکسک لوگوں سے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کریں, آپ کو آپ کی کمیاں بتاتے رہیں, آپ کو ڈاؤن فیل کروائیں, ایسے لوگوں سے پرہیز کریں. اور پرہیز کرنا آسان ہے, اتنا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, سامنے ہی تو ہے. آپ ان سے آہستہ آہستہ نا بات کم کرنا شروع کر دیں, کنارہ کش ہونا شروع کر دیں. سلام کیا, پیچھے ہو گئے. اکثر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بزرگی ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, آپ کہتے ہیں کیا کریں, بس آپ سلام کریں, عزت دیں ان کو, گو اینڈ ڈو یور اون ورک. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. اچھا, اس کے علاوہ پازیٹیو تھنکنگ کا بہت رول ہے. جیسے بھی آپ اسٹارٹ میں آپ نے بات کی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا کیا رول ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے, پازیٹیو تھنکر جو ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ سوشل ہوتے ہیں, زیادہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں, سکسیزفل ہوتے ہیں, مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں میں لیس
نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں جو پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں. تو جن میں اچھی وائبز آتی ہیں, پازیٹیو وائبز آتی ہیں, وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں انکریزڈ امیونٹی ہوتی ہے, ایسے لوگ مور ریزیلینٹ ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے سکسیزفل ہوتے ہیں, زیادہ سوشل ہوتے ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ کے بہت بہت بینیفٹس ہیں. تو پازیٹیو تھنکر بنیں, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں. کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی از کنٹیجیس, جیسے انفیکشنز کنٹیجیس ہوتی ہیں نا, فلو ہے, کھانسی ہے, بالکل ایسے پازیٹیوٹی بھی کنٹیجیس ہے. آپ پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھتے ہیں, آپ خود پازیٹیو ہو جاتے ہیں. یس, آپ نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. آپ 4 دن نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں, آپ خود نیگیٹیو ہو جائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ریڈنگ کریں. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی سی اچیومنٹ اورینٹیڈ بنیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کام میں اس لیے اسٹریس میں ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ تب اسٹریس میں آتے ہیں جب آپ اپنے گولز نہیں اچیو کر پاتے. صحیح ہے. جو ہی ہم کوئی کام کر لیتے ہیں, ہمارا ڈوپامین جو کہ پرپز والا نیورو ٹرانسمیٹر ہے, ہارمون ہے, وہ ہیپینس ہارمون ہے اور آپ کو بڑی ریلیف دیتا ہے. آپ ورک آؤٹ کر کے آئیں, آپ بڑا ریلیف فیل کریں گے. آپ کو کام آپ نے ایک ذہن میں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, آپ جب کر لیں گے آپ بڑا ریلیف فیل کریں گے. تو بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ اچیو کرنا, اٹین کرنا, اپنے گولز کو فلفل کرنے کے بعد آپ میں جو ڈوپامین ریلیز ہوگا نا, وہ آپ کو بڑا سیٹسفائنگ لگے گا, وہ آپ کو اسٹریس کو ریلیز کرے گا. تو یہ کچھ سائیکولوجیکل ٹپس ہیں جن کو آپ یوز کر کے آپ اپنا اسٹریس ریلیز کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو گول اورینٹیڈ بنائیں. نازش اپنے آپ کو گول اورینٹیڈ بنائیں. جن کے گولز نہیں ہوتے, جن کے پرپز نہیں ہوتے لائف میں, دے آر اسٹریسفل بھی.